السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این ڈی چینل۔ آج ہم قرآن مقدس کی روشنی میں یہ جان سکیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ کیا انسان نے جو مفہوم عبادت اپنے ذہن و دماغ میں بسا رکھا ہے وہی عبادت ہے، یا اس کے علاوہ عبادت کا مفہوم اس سے برتر ہے؟ آئیے قرآن مقدس کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے ترجمہ اور تفاسیر پر نظر ڈال کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کیوں پیدا فرمایا، اور جو انسان نماز اور اس کی عبادت سے جان چرائے وہ انسان کس درجے کا ہے، اس میں اور حیوانات دیگر مخلوقات میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں۔ ان ساری باتوں کو جانیں گے۔ میری گزارش آپ سے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ اپنی موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے، خود خداوند قدوس اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، یہ امید کرتے ہوئے، اس آس اور امید کے ساتھ کہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے۔ آگے کی آیت، دوسری آیت کا ترجمہ سماعت کریں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرما کر اس زمین کو نرم بنایا، پھر اس زمین سے تمہارے کھانے پینے، تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے طرح طرح کے اناج اگائے۔ تو ایسے وہ جان بوجھ کر اللہ کے برابر نہ ٹھہرو۔ میرے محترم، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عبادت کا حکم عطا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں زندگی بخشی، میں نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں کیا، تمہارے آبا و اجداد کو بھی میں نے ہی پیدا فرمایا، تو پھر تم میری عبادت کرو۔ اور اللہ کا قرآن دوسری جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں، کائنات میں بسنے کے بعد، کائنات میں زندگی گزارنے کے بعد تم بالکل لاپرواہ اور غافل مت ہو جانا، اس لیے کہ میرا مقصد تمہیں پیدا کرنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ جن اور انسان کو میں نے اپنی عبادت اور بندگی اور پرستش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ اور باتیں سماعت کریں، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے دماغ کے بند دریچے کھل جائیں گے، آپ بھی سوچیں گے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، اگر کوئی مشینریز آپ خریدتے ہیں تو اگر وہ مشینری اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو اس مشین کو آپ کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں، یا کسی تھرڈ پارٹی کے پاس آپ اسے بیچ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے خریدی گئی تھی اس مقصد کو وہ مشین پورا نہیں کر رہی تھی، اسی لیے ہم نے اسے فروخت کر دیا اور ہم نے اپنی جان کو اس کی ابال میں پڑنے سے آزاد کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں اپنی عبادت اور بندگی اور پرستش کے لیے پیدا فرمایا ہے تو کیا ہم عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، عبادت نام صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے، یا رمضان کے ایک ماہ روزہ رکھنے کا نہیں ہے، یا پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دی اور اس مال و دولت کے ذریعے سے کعبۃ اللہ شریف کے
چکر کاٹ کر ارکان حج ادا کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، یا پھر آپ نے سال میں اپنے مالوں کی ایک مرتبہ زکوٰۃ نکال دی، یہ زکوٰۃ نکال لینا صرف عبادت نہیں ہے۔ اسلام نے مفہوم عبادت کو اتنا وسیع و عریض رکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو چاہے تو عبادت میں شمار کرا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ آسان عبادت کیا ہوگی کہ آپ راہ چل رہے ہیں، راستے پر چل رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو نظر آئی، آپ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے یہ سوچ کر ہٹا دیا کہ یہ تکلیف دہ چیز اگرچہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان غفلت میں چل رہا ہو، کسی کا دھیان کہیں اور ہو، اور اس نقصان دہ چیز سے ٹکرا جائے تو انسانیت کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہم اس چیز کو ہٹا کر دوسری کہیں محفوظ جگہ پر رکھ دیں جہاں پر انسان کا گزر نہ ہوتا ہو۔ آپ نے یہ کام انجام دی یہ سوچ کر کہ کسی انسان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی میرے بھائی کو، راستہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، آپ نے یہ سوچ کر اس چیز کو ہٹا دیا۔ لیکن اسلام نے آپ کے اس کام کو بھی عبادت کے مفہوم میں داخل فرما کر آپ کو صدقہ نافلہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اس عمل کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر چکے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اگر ہمیں حیات دی ہے تو اپنی بندگی اور پرستش اور اپنی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ آپ نے قرآن آیت کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیا، تو یہ باتیں میری اپنی طرف سے نہیں تھی، بلکہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے قرآن کی روشنی میں کہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی طریقے کی باتیں سماعت کرنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس صرف اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔